الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ معزز ناظرین، بزم قرآن کی اس محفل میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے قرآن حکیم کے ایک معظم محتم بالشان علم قرات سے متعلق کچھ بنیادی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم قرات کیا ہے؟ علم قرات کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایسا علم ہے جس سے قرآنی الفاظ کے تلفظ کی کیفیت اور ان کی ادائیگی کے طریقے معلوم کیے جاتے ہیں، اور ہر طریقہ کو اس کے نقل کرنے والے قاری اور راوی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی قرات کی باضابطہ تاریخ ہے، اور اس تاریخ پہ نظر ڈالنا ضروری ہے۔ 3 مرحلوں سے یہ روایت، یہ تاریخ اور یہ قرات گزرتی ہے۔ پہلا مرحلہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرات کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم جبریل علیہ السلام سے بعض الفاظ کی تلاوت کے مختلف طریقوں کے ساتھ اخذ کیا، اور یہ مختلف طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے پڑھتے تھے۔ بسا اوقات کوئی صحابی کسی طریقے کو سنتے اور دوسرے صحابی دوسرے طریقے کو سنتے۔ اس کی مثالوں میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے کہ سورہ فرقان کو صحابی جلیل ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ سے مختلف قرات کے ساتھ پڑھتے ہوئے انہوں نے سنا۔ اسی طرح قرات کی مثالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وما ہوا علی الغیب بضنین ہے۔ یہ جو ضنین کا لفظ ہے، اس کو ذات سے بھی پڑھا گیا ہے اور ذو سے بھی پڑھا گیا ہے۔ جن مشہور ترین صحابہ کرام نے قرآن کریم کو مختلف قراتوں کے ساتھ اخذ کیا، ان میں عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبداللہ ابن مسعود، ابی بن کعب، ابو موسیٰ اشعری اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اسماء شامل ہیں۔ دوسرا مرحلہ عہد صحابہ اور عہد تابعین میں قرات کا ہے۔ تابعین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قرآن کریم کو سیکھا، اور ہر صحابی نے اسی طرح سکھایا جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر شہر کے لیے خاص قاری متعین کیا تو اس صحابی کی قرات اس شہر میں مشہور ہو گئی، اور بسا اوقات اس علاقے کے باشندوں کو اس کے علاوہ دوسری قرات کا علم نہ ہو سکا۔ بعض علماء تابعین نے ایک سے زائد صحابی سے پڑھا، اور اس طرح انہوں نے قرآن کریم کی متعدد قراءات کو جمع کر لیا۔ ایسا ہی تابعین کے شاگردوں نے کیا۔ نتیجتاً تمام قراءات میں ایک متخصص نسل تیار ہوئی، اور یہیں سے تصنیف کا عہد شروع ہوا۔ تیسرا مرحلہ قراءت میں تالیف و تصنیف کا ہے۔ 2 صدی ہجری میں قراءت پر تالیف شروع ہوئی۔ مصنفین نے مختلف قراءات کو جمع کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ان قراءتوں کو کسی متعین تعداد میں محدود نہیں کیا، یہاں تک کہ ابو بکر احمد بن موسیٰ بن مجاہد بغدادی متوفہ 324 ہجری نے اسلامی ملکوں میں مشہور ترین قراءات کو اپنی اہم ترین کتاب السبع فی القراءات میں جمع کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے قراءت کے 7 اماموں کو منتخب کیا، اور وہ ہیں نافع مدنی، ابن کثیر مکی، ابو عمر ابن العلا بصری، ابن عامر شامی، عاصم کوفی، حمزہ بن حبیب کوفی اور علی کسائی کوفی، اور ان ائمہ کی قرات کو قرات سبع کہا گیا۔ پھر امام محمد ابن الجزری متوفہ 533 ہجری نے اپنی بیش قیمت کتاب النشر فی القراءات العشر تالیف کی۔ انہوں نے 3 ائمہ کا ان 7 ائمہ پہ اضافہ کیا، اور وہ ہیں ابو جعفر یزید بن قعقاع، یعقوب حضرمی اور خلف بزار۔ تیسری اس سلسلے کی اہم بات قراءت عشرہ ہے۔ یہ ان ائمہ کی قراءات ہیں جنہیں ابن الجزری نے اپنی کتاب النشر فی القراءات العشر میں جمع کیا ہے۔ جس بات پر تنبیہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ 10 ائمہ میں سے ہر امام کے 2 راوی مشہور ہوئے جو ان سے
قرات کی روایت کرتے ہیں، جیسے امام عاصم بن ابی النجود کوفی متوفہ 127 ہجری ہیں، ان سے 2 راوی ان کی قرات روایت کرتے ہیں، اور وہ ہیں شعبہ بن عیاش متوفہ 193 ہجری اور حفص بن سلیمان متوفہ 180 ہجری۔ اسی لیے ہم روایتاً عن عاصم سنتے اور پڑھتے ہیں۔ 10 ائمہ کی قرات اسلامی ممالک میں پھیلی ہوئی تھیں، مگر بعد کی صدیوں میں اکثر عالم اسلامی میں عاصم سے حفص کی روایت عام ہوئی۔ اس سلسلے میں چوتھی اہم ترین بات یہ ہے کہ قرات کے صحیح ہونے کے لیے چند شرطوں کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سند کا صحیح ہونا، اس لیے وہ قرات قبول نہیں کی جائے گی جو ہم تک ضعیف سند سے پہنچی ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر قرات ثابت ہو تبھی اس قرات کا اعتبار ہوگا۔ نمبر 2، قرات عربی زبان کے قواعد کے مطابق ہو، کیونکہ قرآن کریم فصیح عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اور نمبر 3، ان مصاحف میں سے کسی مصحف کے رسم الخط کے موافق ہو جنہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ملکوں میں بھیجا تھا، جسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان علموں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔